کیا کبھی سوچا ہے کہ ہماری عبادتوں کے پیچھے ایک ایسی گہری حقیقت بھی ہو سکتی ہے جو ہماری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے؟ آج ہم صلات کے اسی راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، ایک ایسا انکشاف جو شاید ہمارے روحانی تجربے کو ایک بالکل نئی سمت دے دے گا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز اس ایک سوال سے کرتے ہیں جو شاید ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی خود سے ضرور پوچھتا ہے۔ ہم ساری ظاہری عبادتیں پوری پابندی سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل میں خالی پن سا کیوں رہتا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ تمام رسمیں ادا کرنے کے بعد بھی وہ اندر کا سکون، وہ گہرا اطمینان محسوس نہیں ہوتا جس کی ہمیں تلاش ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس پوری تصویر کا کوئی سب سے اہم حصہ غائب ہے۔ اس خالی پن کا جواب شاید صلات کے اس مطلب میں چھپا ہے جو ہمیں عام طور پر نہیں بتایا جاتا۔ تو آئیے اس لفظ کی روایتی تعریف سے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی حقیقی روح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی حیران کن نکتہ ہے۔ لفظ صلات کی جڑ ہے صلہ، اور صلہ کا مطلب صرف کچھ جسمانی حرکات نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے ایک کنیکشن، ایک رابطہ، ایک مضبوط بانڈ۔ یہ کوئی باہر کا عمل نہیں، بلکہ یہ نفس اور رب کے درمیان ایک گہرے شعوری تعلق کا نام ہے۔ جیسے ہم صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں جو خونی رشتوں کا تعلق ہے، بالکل اسی طرح صلات اللہ کے ساتھ ایک روحانی تعلق قائم کرنا ہے۔ اس تعلق کو ہم ایک روحانی مثلث، ایک ٹرائنگل کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے صلات، یعنی کنیکشن۔ یہ کنیکشن وہ گاڑی ہے جو ہمیں ذکر تک لے جاتی ہے، یعنی یاد دہانی تک۔ اور یہ یاد دہانی ہوتی کیسے ہے؟ آیات پر غور و فکر کرنے سے، یعنی ان نشانیوں پر جو ہمارے ارد گرد اور ہمارے اپنے اندر موجود ہیں۔ تو یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ رابطہ قائم کرو تاکہ یاد کر سکو، اور یاد کرو نشانیوں پر غور کر کے۔ اچھا، یہ سب سننے میں تو بہت گہرا اور معنی خیز لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی رابطہ قائم کیسے کیا جائے؟ کیا کرنا ہے یہ تو سمجھ آ رہا ہے، اب کیسے کرنا ہے؟ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ تو وہ آیات یا نشانیاں جن پر ہمیں غور کرنا ہے، وہ آخر ہیں کہاں؟ قرآن ہمیں دو پتے دیتا ہے، ایک کتاب میں یعنی قرآن مجید کی آیات، اور دوسرا خود ہمارے اپنے اندر، ہمارے نفس میں، ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہماری پوری اندرونی دنیا۔ یہ سب اللہ کی زندہ نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا؟ کہ جب آنکھیں بند کر کے اپنے اندر جھانکا جائے تو دراصل اپنے اندر موجود آیات کی ہی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس گہرے اندرونی غور و فکر کو تدبر کہتے ہیں۔ یہ ایک 4 قدموں کا عمل ہے۔ پہلا قدم، آپ کے اندر کوئی خیال یا جذبہ اٹھتا ہے۔ دوسرا قدم، اس پر فوراً ریئیکٹ کرنے کے بجائے رک کر خود سے پوچھنا یہ خیال یا جذبہ کیوں پیدا ہوا۔ تیسرا قدم، اس کی جڑ کو تلاش کرنا، اپنے ماضی کے تجربات میں، اپنی یادوں میں۔ اور چوتھا قدم، جب اس جڑ کی سمجھ آ جاتی ہے تو اندرونی شفا اور صفائی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ پروسیس ہے جو رب سے گہرائی میں جڑتا ہے۔ اس رابطے کو قائم کرنے کے لیے 4 ستون ہیں، 4 پلرز۔ پہلا، تضرع، یعنی اپنی انا کو، اپنی ایگو کو ایک طرف رکھ کر مکمل عاجزی اختیار کرنا۔ دوسرا، خفیہ، یعنی دنیا کے شور سے ہٹ کر مکمل اندرونی خاموشی میں ڈوب جانا۔ تیسرا، توجہ، یعنی اپنی ساری اٹینشن باہر سے سمیٹ کر اپنے اندر، اپنے نفس پر فوکس کر دینا۔ اور چوتھا، بیداری، یعنی اپنے ہر خیال اور ہر احساس سے مکمل طور پر باخبر رہنا، جیسے کوئی گواہ بن کر دیکھ رہا ہو۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ رابطہ کیسے قائم کرنا ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ اسے کب قائم کیا جائے؟ کیا اس کا کوئی خاص وقت ہے؟ جی ہاں، قرآن ہمیں ایک روحانی ردم کے بارے میں بتاتا ہے۔ قرآن 3 خاص اوقات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا ہے غدو، یعنی صبح سویرے کا وقت، جب دن کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے آصال، یعنی شام کا وقت، جب دن رات میں ڈھلتا ہے۔ یہ اپنی اصل، اپنی روٹ کی طرف لوٹنے کا وقت ہے۔ اور تیسرا ہے لیل، یعنی رات کی گہرائی، جو تدبر اور خود شناسی کے لیے سب سے طاقتور لمحہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، صبح اور شام رابطہ قائم کرنے کا مقصد صرف ان 2 اوقات میں کوئی عمل کرنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ مقصد ایک ایسی روحانی کیفیت کو قائم کرنا ہے، ایک ایسی حالت کو فکس کرنا ہے جو پھر دن بھر ہمارے ساتھ رہے۔ قرآن کہتا ہے الذین ھم علی صلاتہم دائمون، یعنی وہ لوگ جو اپنی صلات یعنی اپنے کنیکشن پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں، وہ اس تعلق کو لمحہ بلمحہ برقرار رکھتے ہیں۔
اس رابطے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے ہونے یا نہ ہونے سے انسان کی تقدیر کیسے بدل جاتی ہے۔ یہاں دو راستے ہیں اور دو بالکل مختلف انجام۔ ایک راستہ تعلق جوڑنے کا ہے اور دوسرا تعلق توڑنے کا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کہاں لے کر جاتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف وہ عبادت ہے جو صرف ظاہری حرکات تک محدود رہ جائے، جہاں دھیان دنیا کی سوچوں میں بھٹکتا ہے اور دل بے چین رہتا ہے۔ دوسری طرف ہے حقیقی صلات، یعنی وہ گہرا رابطہ جہاں انسان اپنی روح میں ڈوب جاتا ہے، اس کی توجہ اپنے رب پر ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے ایک مطمئن قلب، ایک پرسکون دل، اور ایک بے سکون دل اور ایک مطمئن دل۔ دونوں کے اثرات بھی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اور یہی اندرونی تبدیلی پھر معاشرے پر اثر ڈالتی ہے۔ قرآن کا فرمان ہے کہ بے شک صلات بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب ہر فرد تدبر کے ذریعے اپنے اندر کی صفائی کرتا ہے تو اس کی یہ اندرونی پاکیزگی اس کے عمل میں بھی نظر آتی ہے، اور جب لوگ بدلتے ہیں تو ایک پرامن اور بلند اخلاق والا معاشرہ خود بخود بن جاتا ہے۔ تبدیلی ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف آتی ہے۔ لیکن اگر یہ رابطہ ٹوٹ جائے تو قرآن اس کے نتائج کو بہت سنگین الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ دلوں پر تالے لگ جاتے ہیں اور انسان نشانیوں کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ زندگی تنگ اور گھٹن زدہ ہو جاتی ہے، ہر طرف بے چینی اور مایوسی محسوس ہوتی ہے، اور آخرکار سکر کی آگ جو وجود کو جھلسا دیتی ہے، انسان سے اس کی اپنی اصل حقیقت ہی چھین لیتی ہے۔ ان سنگین نتائج کے ذکر کے بعد اب اس روحانی سفر کی پر امید اور شاندار منزل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہر راستے کی ایک منزل ہوتی ہے، اور اس رابطے کے راستے کی منزل سکون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس سفر کی بہترین مثال ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے ذکر کے لیے ایک خاص رابطہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے 40 راتیں گہرے تدبر میں، مکمل خاموشی میں اور رب کے ساتھ گہرے تعلق میں گزاریں تو اس کنیکشن کا قدرتی نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے اندر سے یہ پکار اٹھی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا۔ جب تعلق گہرا ہوتا ہے تو یہی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سفر کی آخری منزل ہے نفس مطمئنہ کا مقام، یعنی وہ پرسکون روح جو اپنے رب سے راضی اور مطمئن ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کتاب کی آیات اور نفس کی آیات ایک ہو جاتی ہیں، جہاں صبح اور شام کا رابطہ ایک دائمی سکون میں بدل جاتا ہے۔ یہی اپنے رب کی طرف واپسی کا حقیقی راستہ ہے۔ اگر یہ گہری گفتگو دل کو چھو گئی ہے اور ایسے ہی روحانی اور فکری سفر پر ہمارے ساتھ چلتے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ کائنات اور ہمارے اپنے نفس کے رازوں سے پردہ اٹھانے کا یہ سفر جاری رہے۔